جمعے کے دن قبولیت دعا کی گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی بھی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو یا کھڑا دعا کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ گھڑی بہت چھوٹی سی اور مختصر ہے۔ شیخ ابن باز اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس گھڑی کے متعلق مختلف اقوال میں سے دو زیادہ قوی ہیں۔ پہلا، جب خطیب خطبہ جمعہ کے لیے آ کر بیٹھے اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک۔ دوسری، عصر کے بعد دن کا آخری پہر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس وجہ سے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا؟ فرمایا، اس لیے کہ اس میں تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کی گئی، اس میں بے ہوشی اور اٹھنا ہے، اسی میں پکڑ ہے، اور اسی کی آخری 3 گھڑیوں میں ایسی گھڑی ہے جو اس میں اللہ سے دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی۔ کہ جمعے کے دن کی سنتیں: غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلدی جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہے تو لوگوں کی گردنیں پھانگ کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلاً اپنے کپڑے سے یا بالوں سے لہولاب نہ کرنا، خطبہ غور سے سننا، علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا، اور اس جمعہ سے جمعہ کے تمام خطیہ یعنی صغیرہ گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے اگلے جمعے تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو عطر کا استعمال کرنا میری سنت میں شامل ہے۔ جمعۃ المبارک یہ پڑھیں اور پورا ہفتہ اس کے کمال ہی کمال دیکھیے۔ جو شخص ہر جمعے کی نماز کے بعد اول و آخر ایک بار درود شریف، ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی اور ایک بار چاروں قل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر اپنے مال، اولاد اور کسی بھی چیز کا تصور کر کے ان کے گرد تصور میں ہی حصار بنائے تو پورا ہفتہ حفاظت کا عجیب نظام دیکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے دن سورہ یاسین کی تلاوت کی پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی سوال کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ سوال پورا کر دے گا۔ دعائے شب جمعہ جلیل القدر کہ جمعے کی شب میں ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ من اول الدنیا الی فنائہا ومن آخرتی الی بقائہا والحمدللہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین۔ اللہ کی حمد دنیا کی ابتدا سے لے کر اس کے فنا ہونے تک اور آخرت سے اس کے باقی رہنے تک، اللہ کا شکر اس کی نعمت پر۔ میں ہر گناہ کے لیے اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اے ارحم الراحمین۔ علامہ مجلسی علیہ رحمۃ اللہ نے یہ دعا شب جمعہ میں پڑھی اور دوسری شب جمعہ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تو آواز غیب آئی، مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، تم نے یہ دعا جو گزشتہ شب جمعہ پڑھی تھی اسی کا ثواب ابھی تک لکھا جا رہا ہے، ثواب کا سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔
لہٰذا حت المقام شب جمعہ یہ دعا جو آپ نے اس ویڈیو میں سنی ہے وہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی بے حساب ثواب ملے گا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ درود پاک کی فضیلت: جو تمام دعائیں وظیفے چھوڑ کر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے تو اسے بغیر مانگے سب کچھ ملے گا اور دین اور دنیا کی مشکلیں خود بخود حل ہو جائیں گی۔ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ سورہ کہف ہے، کشتی میں اگر شگاف نہ پڑتا تو وہ چھین لی جاتی۔ اللہ چھوٹی آزمائش کے ذریعے بڑی آزمائش سے بچا لیتا ہے۔ وہ لڑکا اگر قتل نہ کیا گیا ہوتا تو وہ بڑا ہو کر والدین کے لیے مصیبت بن جاتا۔ اگر اللہ کسی چیز سے محروم کرتا ہے تو اس میں بھی اس کی عطا و بخشش ہوتی ہے۔ دیوار اگر کھڑی نہ ہوتی تو دونوں یتیم بچوں کا مال ضائع ہو جاتا۔ اے میرے رب، اپنے بندوں کے ساتھ کیسی وفاداری ہے، اسی لیے ہر شگاف پر، ہر محرومی پر، ہر نعمت پر اللہ کو یاد کیا کرو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے وہ قریب لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ جمعے کے دن کرنے کے کام: درود شریف کثرت سے پڑھنا، جمعے کے دن کے لیے اہتمام کرنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی تلاش کرنا۔ جمعے کے دن کا وظیفہ: یا بصیرو، جو کوئی نماز جمعہ سے پہلے یا بعد میں 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ان کی نگاہ میں انشاءاللہ روشنی اور دل میں نور پیدا فرما دے گا اور صالح اقوال و اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کا بابرکت اسم مبارک یا بصیرو۔ یا رب، ہم سب کو اس مبارک دن کے صدقے ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا اور ہم سب کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور فرمانا اور ہم سب کو بے شمار خوشیاں عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، میں نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی ہر فکر کو تیرے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ، مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں میں تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن ہو جائے۔ اللہ، مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے۔ یا اللہ، مجھے اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ یا اللہ، مجھے اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسوں۔ یا اللہ، مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں۔ اللہ، مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ اللہ، مجھے اپنی یاد میں اپنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے۔ یا اللہ، مجھے اتنا اپنا قرب عطا کر دے کہ مجھے دنیا کی چاہ ہی نہ رہے۔ جمعے کا دن رحمتوں کا دن ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو اور اپنے دل کی ہر دعا مانگو، کیونکہ آج کے دن دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اے اللہ، میری قبر میں میری وحشت اور پریشانی کو دور فرما۔ خدایا، قرآن عظیم کی برکت اور رحمت سے مجھے نواز دے۔ قرآن کو میرے لیے رہنما اور پیشوا بنا دے اور ساتھ ہی نور اور سبب ہدایت اور رحمت بنا۔ الہی، اس میں سے جو بھی میں بھول گئی ہوں مجھے یاد دلا دے، اور اس میں سے جو میں نہیں جانتی وہ مجھ کو سکھلا دے، اور رات دن مجھے اس کی تلاوت نصیب فرما، اور قیامت کی روز اس کو میرے لیے دلیل بنا۔ سارے عالم کے پرورش کرنے والے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، میرے لیے میرے دین کو درست فرما جو میرے معاملات کا محافظ ہے، اور میرے لیے میری دنیا کو درست فرما جس میں میرا معاش ہے، اور میرے لیے میری آخرت کو درست فرما جس میں میرا لوٹنا ہے، اور میرے لیے زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا باعث بنا دے، اور موت کو میرے لیے شر سے رحمت بنا دے۔
یا اللہ میری زبان پر اپنا ذکر جاری کر دے، میں جہاں بھی رہوں جو بھی کروں میری زبان آپ کے ذکر میں اور میرا دل آپ کی یاد میں رہے۔ یا اللہ میری آنکھوں کو اس دنیا کی لذت کا عادی مت ہونے دینا۔ یا اللہ میری روح کو پاکیزہ رکھنا، ایسا پاکیزہ کہ جب یہ آپ سے ملے تو آپ راضی ہوں۔ یا اللہ میرے نفس کو مجھ پر حاوی مت ہونے دینا اور مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ شیطان کا مجھ پر کوئی زور نہ چلے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے اسے کہا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یا اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسا آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ مجھے اپنے سوا کسی کی محبت میں مت غرق کریے گا کہ میں آپ کو بھول جاؤں، خود کو بھول جاؤں اور اپنے ماں بابا کو بھول جاؤں۔ یا اللہ مجھے آسمانی محبت عطا فرما، مخلص اور پاکیزہ محبت۔ یا اللہ مجھے روحانی محبت عطا فرما۔ یا اللہ مجھے ایسا ساتھ عطا فرما جو مجھے آپ کے قریب کرے، جو مجھ سے آپ کی باتیں کرے، جو آنکھوں میں اترنے والا شخص ہو۔ یا اللہ آپ مجھے اپنے فضل سے بہترین عطا فرمائے۔ میں آپ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا، میں آپ کی مان کر کبھی خسارے میں نہیں پڑا، میں آپ کو ساتھ پا کر کبھی درد میں نہیں پڑا۔ یا اللہ جب تک آپ مجھے اس دنیا میں رکھیں، میرے دل اور دماغ اور روح کو اپنی یاد سے محو رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین کرنا سیکھیں، یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں وہ اس دنیا کا ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ کن اور فیکون کا مالک ہے، اس کے بس میں ہے ہر چیز کو کر دینا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ دنیا اصول پر چل رہی ہے۔ آپ کے دعا کا جواب نہیں آیا اب تک تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی ہی نہیں گئی۔ آپ کے دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے۔ بس ابھی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے، شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہو۔ وہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور خواہشات کو بھی پورا کرے گا، مگر تب جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ اس کی عطا پر شک نہ رکھیں ذرا بھی، کیونکہ اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ سے دعا کا رابطہ قائم رکھیں، اللہ سے دعا کا رشتہ قائم رکھیں۔ اور یہ تو جمعہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت اور رحمت سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے اور جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، کوئی احصال ثواب کرنے والا نہیں، ان کے حق میں بھی ان دعاؤں کو قبول فرمانا یا رب۔ آمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔